الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ پھر حاضر ہیں اور الحمدللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں بھی آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے واٹس ایپ ہوں گے، آپ کے میسیجز ہوں گے ممکنہ صورت میں، اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ تو آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ فون اٹھائیے، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں، ممکن ہوا تو وہ بھی ہم شامل کر لیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اذا صلیتم علی المرسلین فصلوا علی معہم فإنی رسول من المرسلین، کہ جب تم مرسلین پہ درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو کہ میں رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور سلسلہ تو ہے ہمارا احکام تجارت، لیکن جو موسم چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، وہ ایام قربانی بھی چل رہے ہیں، یعنی قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں، اور حج کا سیزن بھی چل رہا ہے۔ حج کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے احکام حج کیا ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، پھر آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے اور آپ کی کالز شامل سلسلہ کریں گے۔ مفتی صاحب، قربانی جو ہے اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے، یا یہ جو ایام چل رہے ہیں اس حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رہنمائی ہو جائے۔ کچھ سوالات بھی ہیں، میں تو اپنے حساب سے سوالات بنا کے لایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک اہم مذہبی فریضہ ہے، اور اس فریضے کو لوگ دو طرح سے ادا کرتے ہیں، ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر ادا کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خود جاتے ہیں منڈی اور جانور وغیرہ خریدتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں۔ اجتماعی طور کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں حصے ملائے جاتے ہیں اور یوں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں اور وہ مختلف اداروں کے ذریعے اپنی قربانیاں کرواتے ہیں، ان کی صورت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر اجتماعی قربانیوں کی صورت میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ قربانی کے تعلق سے ملکیت کے بڑے جو احکام میں بڑے اہم ہیں، احکام تجارت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو ملکیت کو سب سے پہلے میں نے اس مناسبت سے بیان کیا ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے جانور ذبح ہونا ہو، اس جانور میں اس کی ملکیت ثابت ہو چکی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، آخری دن تھے، دوسرا تیسرا دن تھا، 3 افراد تو آ چکے تھے جن کے حصے تھے، 4 نہیں آئے، چلو جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ گوشت بنا لیا، گوشت بنانے کے بعد تھیلیاں رکھ دی، ایک صاحب آئے، جی حصہ ہے؟ ہاں حصہ ہے، یہ تھیلی لے لو۔ تو جو 4 افراد نہیں آئے تھے، 4 افراد جو نہیں آتے، 3 تو موجود تھے، قربانی کر دی گئی، حصے 7 ہیں، تو اب ایک حصہ وہ دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مختلف کالز کی میں طرف گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ 3 افراد کی قربانی، 3 افراد کے حصے بک ہو چکے تھے، بقیہ کے نہیں ہوئے تھے، تو انہیں یوں تھیلی اٹھا کر دے دینا، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جانور جب خریدا گیا تو یہ ضروری ہے کہ اس جانور کی خریداری کسی بھی مرحلے پہ ہوئی ہو، لیکن ذبح سے پہلے جس کے نام سے قربانی ہونی ہے اس کی ملکیت ثابت ہو جائے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر 7 افراد ایک جانور میں شامل ہیں، بڑے جانور میں، تو وہ 7 افراد، ان 7 افراد کو جانور بیچ دیا جائے، بیچنے کی صورت پائی جائے،
تاکہ ان کی ملکیت پائی جا سکے. صحیح. جو میں نے مثال عرض کی ہے کہ اس میں ایسا نہیں پایا گیا, لہذا اس جانور میں قربانی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, کالز کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں, میں گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں. جی. تو قربانی ہوئی ہی نہیں. اب آپ نے گفتگو چھیڑ دی ہے جی, بغیر کسی اسکرپٹ کے چھیڑی ہے. جی جی تو آپ کی مرضی ہے. خیر ہم اسکرپٹ تو لاتے بھی نہیں ہیں جی, لیکن کچھ پوائنٹ ذہن میں آ رہے ہیں تو چلے میں کرتا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ ملکیت ثابت ہو. اب انفرادی قربانی کے اندر تو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے. ٹھیک. انفرادی تو لایا تو وہ خود ہی لایا, بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک. زیادہ سے زیادہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور لائے جی, اور سب کو کہہ دیا کہ جناب اس میں آپ کا بھی حصہ ہے, آپ کا بھی حصہ ہے, آپ کا بھی حصہ ہے. ٹھیک. یہ کہنا ہی کافی ہے. ٹھیک. بعض اوقات گھر میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے افراد پیسے کم زیادہ ملا رہے ہوتے ہیں. جی. تو اس کم زیادہ پیسے ملانے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب مثال کے طور پر ایک جانور خریدا گیا 70,000 روپے کا. ٹھیک. بڑا جانور, 7 افراد اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. اب ایک نے دیے 6,000 روپے. صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے 6,000 روپے دیے ہیں اس کا ایک حصے سے بھی کم بن رہا ہے. ٹھیک. یہ مقصود نہیں ہوتا, بلکہ حسن سلوک کے طور پر, بھلائی کے طور پر یہ کر لیا جاتا ہے کہ چلو کوئی کم دے رہا ہے تو ٹھیک, کم ہی صحیح, جی. اور حصہ اسے پورا دینا ہی مقصود ہوتا ہے. یہی ہمارے معاشرے کا عرف ہے. گھروں میں یا کسی دوست کا حصہ ملایا ہے, کسی قریبی کا حصہ ملایا ہے, تو عام طور پر یہی معمول ہوا کرتا ہے. ٹھیک. مختلف سوالات میرے پاس بھی ہیں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں, تو پہلے کالز کی طرف بڑھیں. میرے بھائی کال لے لیں گے یار, اتنی جلدی تھوڑی ہے. جی, گفتگو تو پوری کروں. جی. یہ تھا دوسرا اپنا نقطہ کہ لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جی ملکیت کے تعلق سے گفتگو ہے جی, کہ ہم نے تو پورے جو پیسے ملائے ہیں وہ کم ملائے ہیں. ٹھیک. یعنی جانور آیا 70,000 کا, فی حصہ اگر 7 افراد شامل ہے 10,000 بن رہے تھے, تو ہم نے تو ملائے 6,000 اور 7,000 روپے, 8,000 روپے. جی. تو کیا ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس حصے کے اندر ہمارا جو, یعنی اس قربانی کے اندر جو ہمیں حصہ ملا وہ ایک حصہ ملا یا ایک حصے سے کم ملا؟ ٹھیک. یہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. ان کا سوال معقول ہوتا ہے, جی, مناسب ہوتا ہے یہ سوال, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی صورت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ایسا مسئلہ جب پیش آتا ہے تو دوسرا آدمی جو زیادہ پیسہ ملا رہا ہے, گویا کہ وہ اس کی طرف سے پیسے ملا رہا ہوتا ہے. یہ اس کی تکیف فقہی ہے اور یہ اس کی ایک فقہی صورت ہے. اچھا, اب کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی کا جانور ہم نے لیا ہے, اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو اب قربانی کے اندر ہے 2 آدمی, 2 آدمی نے ایک جانور لے لیا ہے, تو 3.5 حصے ہوں گے. تو کیا 3.5 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر یہ ضروری ہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. آدھا حصہ, پونا حصہ, یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کم از کم ایک حصہ ہو. ٹھیک ہے. ایک سے زائد حصہ ہو سکتا ہے ایک بڑے جانور میں. ٹھیک. جب 2 افراد نے ایک بڑا جانور خریدا تو دونوں کی ملکیت برابر ہے. صحیح. 3 افراد نے ایک بڑا جانور خریدا مل کے, تو یہ 3 افراد جو ہیں انہوں نے مل کر گویا کہ ایک جانور خریدا ہے. صحیح. 4 افراد ہیں تو 4 نے مل کر خریدا ہے. ٹھیک. تو اب اس کے 4 حصے ہوں گے. 5 ہے تو 5 نے مل کر خریدا ہے, اس کے 5 حصے ہوں گے. تو یوں 2, 2.5, 3, 3.5 یہ چلتا ہے. اس کی گنجائش ہے, اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی بلا وجہ لوگوں, بعض نادان لوگ ہوتے ہیں جو علماء سے پوچھ کر مسائل نہیں بتاتے, یا ایسے لوگ ہوتے ہیں معاف کیجیے گا, یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسائل بتاتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتے اور تکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلے غلط مشہور ہو جاتے ہیں. ان مسائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جناب ہر آدمی کا ایک حصہ ہونا چاہیے, ایک سے زیادہ ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. یہ غلط ہے. اچھا, یہ بھی سننے کو ملا کہ جی 3 ہوں, 5 ہوں, یا 2 ہوں, 4 ہوں,
کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ٹھیک، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ملکیت کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ قربانی کے جانوروں کے اندر یہ معاملہ ملکیت کا ہے، ملکیت پائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جانور بعد میں پتہ چلا کہ چوری کا تھا، اگرچہ کہ انہوں نے خریدا تھا، خرید کر لے کر آئے تھے، تو چونکہ چوری کے جانور میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کی قربانیاں نہیں ہوں گی، اگرچہ کہ بعد میں پتہ چلا ہو۔ اور مطلب اگر پتہ ہی نہ چلا تو پھر ان کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ پتہ نہیں چلا تو مواخذہ تو نہیں ہے ان کے اوپر۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اجتماعی قربانیوں کی طرف۔ جی، اجتماعی قربانیوں کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ملکیت کے تعلق سے، جی، کہ جانوروں کی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے آخری وقت تک تعین نہیں کی جاتی۔ بھئی مثال کے طور پر 20 جانور لے آئے، ٹھیک ہے، اور ذبح کر دیے بغیر اس بات کا تعین کیے کہ یہ جانور کس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے۔ یعنی یہ 20 جانور ہی کا نہیں پتا اور ایک جانور کا بھی نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے۔ جی، اب یہاں دو صورتیں بنتی ہیں۔ جی، ایک صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے متعین کر دیا کہ یہ جانور فلاں کا ہے، یہ فلاں 7 افراد کا ہے، یہ فلاں 7 افراد کا ہے، یہ فلاں 7 افراد کا ہے۔ ٹھیک، اس متعین کرنے کے اندر اب ہوا یہ کہ آگے پیچھے ہو گئے، بھول گئے، یاد نہیں رہا، یہ ایک جداگانہ صورت ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب تعین ہو گیا وکیل حضرات کی طرف سے تو ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ صحیح، ملکیت ثابت ہو گئی، وہ جانور اب ان کا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تعین ہی نہیں کیا، جانور ذبح ہو گئے، 20 میں سے کون سا جانور کس کا ذبح ہوا پتہ ہی نہیں ہے، سب کو دے رکھا ہے 11 بجے کا ٹائم، اور پھر جو ڈھیریاں تیار ہو رہی ہیں اور ڈھیریاں اٹھا کے دیے جا رہے ہیں سب کو۔ تو تعین اگر نہ پائی جائے ذبح ہونے سے پہلے تو ملکیت کا تعین تو نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ملکیت کا تعین نہیں ہوا تو قربانیاں ہی نہیں ہوں گی۔ قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، حج پر جب لوگ جاتے ہیں جی، وہاں قربانیوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جی، یعنی قربانیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جی، اور قربانیوں کا کام کرتے ہوئے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ دیہڑی والے لوگوں کو لے آتے ہیں وہ، اور جی 50 بکرے کھڑے ہیں کسی کے پاس 100 بکرے کھڑے ہیں، اور ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک صاحب سے کہ آپ کیا تعین کب ہوتی ہے؟ ٹھیک، کہنے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی طے ہی نہیں ہوتا کون سا جانور کس کا ہے۔ کون سا جانور کس کا ہے۔ ٹھیک، کہا ہم نے 100 آدمیوں سے پیسے لیے، ہم نے 100 بکرے کاٹ دیے بغیر اس بات کا تعین کیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو قربانی کیسے ہوگی اس کی؟ تو تعین کرنا کہ یہ بڑا جانور فلاں کا ہے جناب، ٹھیک، فلاں 7 افراد کا ہے، یا فلاں 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 کا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اجتماعی قربانیوں کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ جیسے جانور خریدا جائے تعین کر دیا جائے، اگرچہ کہ گنجائش رہتی ہے آخر تک تعین کرنے کی بھی، ذبح ہونے سے پہلے تک تعین کی گنجائش ہے، لیکن جانور خریدتے ہی تعین، یا خریدنے کے بعد جب جانور اتر جائیں تعین کرنے میں جتنا جلدی کریں گے اتنا ہی فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ بھئی 20 جانور کو لے کر آیا، بڑے جانور یا 50 جانور لے کر آیا ہے، اس میں سے ایک مر جاتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا جانور مرا ہے، کس کا مرا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جب تعین ہو جائے گا تو ان کی ملکیت ثابت ہو گئی، اب اگر نقصان ہوتا تو ان کا نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اب بعض لوگ اس میں سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جناب ہم تو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں اور لوگ ہم سے جو ہے مطمئن ہیں، اگر ہم نے ان 7 افراد کو بتا دیا کہ آپ کا جانور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے تو برا اثر پڑے گا، لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور ہم یہ خرچہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سارے لوگوں پر۔ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جناب جانور جب 7 افراد کا مرا ہے تو بقیہ افراد پر آپ یہ خرچہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو غلط بات ہے، اس کے تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو اجتماعی قربانیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی اشد قسم کی ہوتی ہیں۔ تو جیسے یہ بتا رہے ہیں آپ جو جانور، اب غلطیوں کی بھی اقسام ہیں۔ جی،
غلطی دیکھیں غلطی ہوتی ہے، ایک غلطی ہوتی ہے اختیاری اور ایک غلطی ہوتی ہے غیر اختیاری. اب ہمارے پیچھے کی اسکرین آج خراب ہو گئی جی ٹھیک ہے، اب اس کے چکر میں ڈائریکٹر صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ بس آپ کی طرف ریفر ہو جائے، آپ گفتگو کرتے رہیں، تو کیا ہوگا، خراب ہو گیا تو کیا ہو گیا، ٹیکنیکل باتیں ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. تو اجتماعی قربانیوں کے اندر بعض ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. جی آج ہی ایک مسئلہ آیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ مطلب ایک مدرسے والے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. اب لوگ جب پیسے جمع کروائیں گے تب کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنا فنڈ پہلے سے ریزرو تھا وہ یوز کیا، جانور خرید لیے، جانور خریدنے کے بعد لاگے کھڑے کر دیے. اب لوگ آئیں گے اور وہ اس سے ان کے بک ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. بظاہر دیکھا جائے تو بڑے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ان لوگوں نے، لیکن بادی نظر میں طریقہ درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو جانور خریدے گئے ہیں اس رقم سے خریدے گئے ہیں جس رقم کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ تجارت کی جائے. یہ تجارت ہے، انویسٹ ہے. وہ چندے کی رقم تھی، وہ چندے کی رقم تھی. وہ جن مقاصد کے لیے محدود رہنا تھی وہ وہیں تک محدود رہنی چاہیے تھی. اب یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے جیسے لوگ پیسے دیتے جائیں جانور لاتے رہیں. صحیح. یا کسی صاحب سے قرضہ لے لیں، یہ صورت بھی بن سکتی ہے. تو اب اجتماعی قربانیاں شہر شہر، قریہ قریہ اور گاؤں گاؤں ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن جو منتظمین ہیں جی وہ اس کے مسائل سے ناآشنا ہے. اب اس کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں. جی آج کے سلسلے میں ہم سارا اجتماعی قربانیوں پر تو گفتگو نہیں کر سکتے. ملکیت کا میں نے عرض کیا کہ ملکیت کے تعلق سے، ٹھیک ہے، ملکیت کا تعین کے تعلق سے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس مرحلے پر جانور جو ہے وہ دوسروں کو بیچا ہے. آپ ان کے وکیل ہیں نہیں ہیں، آپ اپنی حیثیت کا تو تعین کریں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ وکیل ہیں یا نہیں ہیں. تو بعض اوقات ایسی صورت بھی بنتی ہے کہ جانور جو ہے وہ انہیں بیچا ہی نہیں گیا ہوتا جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. جی. تو یوں دار و مدار بنتا ہے کہ جس وقت بکنگ ہو رہی ہے جی. اس وقت ایک ایسا وکالت نامہ ہو کہ ان سے تمام تر چیزوں کی وکالتیں لے لی جائیں. ٹھیک. اور جب بات وکالت کی آتی ہے تو وکالت فقہ شریعہ کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے، وکالت نمائندگی کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو وکیل در حقیقت امین ہوتا ہے. ٹھیک. وہ دوسرے کے بیاف پر اس کا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. وکیل جو ہے وہ مجاز کل نہیں، وکیل جو ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا، یعنی جو دل چاہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اجتماعی قربانیوں والے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں. ٹھیک. یعنی ایسے اختیارات سے کام لیتے ہیں کہ جو الاؤ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس کی انہیں اجازت نہیں تھی. یہ تو نمائندے ہیں، اس نے تو نمائندے، صرف نمائندے. مثال کے طور پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیسے کم پڑ رہا ہے، جی، انویسٹر کو ملا لیں گے، اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں نا 40,000 روپے رکھ لو، ٹھیک، جانور خرید لو، ہم 40,000 مہنگا خرید لیں گے. جتنا مہنگا جانور لیا جاتا ہے وہ مارکیٹ سے مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک. انویسٹر سے جانور خریدوا لیا، اب اس سے خود خرید، لیکن وہ مارکیٹ سے مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وکیل نے ایسی خریداری کی ہے جو مارکیٹ سے بہت مہنگی ہے، جی، تو وکیل جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، ٹھیک، اس پر الزام آئے گا. ٹھیک. تو وکالت جو ہے نیابت ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں. پھر ایک صورت میں نے عرض کی کہ ایک جانور مر گیا، آپ بتا ہی نہیں رہے جناب، جی، اور سب پر خرچے ڈال دیے. سب پر آپ خرچے کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ جو سب پہ خرچہ ڈالنا ہے اس کی بھی گرفت ہوگی. اس کی بھی گرفت ہوگی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت کی تقسیم کے معاملات ہیں وہاں جو احتیاط کے تقاضے ہیں اس سے یہ بڑی ذمہ نہیں ہے، وہ احتیاط کے تقاضے انہیں پورے کرنا ضروری ہے. تو آپ نے سوال کیا تھا کہ قربانیوں کا موسم ہے اور قربانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں. تو یہ تو چند میں نے وہ باتیں عرض کی ہیں جس کا تعلق معاملات سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی لین دین سے ہے. جی. اب قربانیوں کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے نیت، کہ
کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے کہ جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے جی اللہ کی راہ میں جو ہے خون بہانا جی تو ہر عبادت کی طرح یہ عبادت بھی خالص نیت کی متقاضی ہے کہ قربانی کرنے والا سچی نیت کرے، حصول رضائے رب العالمین کی نیت کرے، اس کی نیت میں کہیں سے بھی کھوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اور دوسروں پر سبقت لے جانے کی جو دوڑ ہوتی ہے وہ نہ ہو کہ جناب میں مہنگا جانور لاؤں گا، میں اونچا ہو جاؤں گا، دوسرے نیچے ہو جائیں گے، یہ نہ ہو۔ نیت ہے اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کی جائے، اچھی نیتوں کے ساتھ حسب توفیق اچھا جانور خریدا جائے، اور قربانیاں جب ہو جائیں تو اس کے گوشت کا جو مصرف ہے، اگرچہ کہ کسی نے سارا گوشت خود رکھ لیا جی تب بھی ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی، مطلب کوئی ناجائز کام نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ایک معاشرتی تقاضا جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے کہ 3 حصے اس کے کیے جائیں، مستحب ہیں، ایک حصہ خود رکھے، ایک حصہ پڑوسیوں کو دے، معاف کیجیے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ جو غربا فقراء ہیں ان میں خرچ کرے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور خاص طور پر قربانی کے مسائل کے اندر ایک بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پہ قربانی کی کھال کو بطور اجرت دے دیا جاتا ہے، بالخصوص چھوٹے جانور کی کھال میں جی۔ اب ایک آدمی انفرادی طور پر جو ہے وہ کھال لے رہا ہے جی، تو انفرادی طور پر قربانی کر رہا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کھال لینے والے ہوتے ہیں، مدرسہ ہے کوئی اہل سنت کا یا دعوت اسلامی ہی ہے، وہ نہیں پہنچ پا رہے جی، ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں، اب وہ کھال رکھے گا تو خراب ہو جائے گی، جی، اب وہ قصاب جو ہے وہ بھی مانگتا ہے جی مجھے دے دو، یا اس کے علاوہ بھی آف سیزن میں بھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے عقیقہ کرنا ہے اور جانور ذبح کیا ہے تو ایسے میں تو ادارے والے بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو اب قصاب کی طرف سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جناب میری اجرت بنتی ہے 1000 روپے، لیکن کھال میں لوں گا 800 روپے دے دینا مجھے، جی، 200 روپے کھال کی لگا لوں، تو یہ کھال کو اجرت بنانا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو کھال کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی جو کھال ہے قربانی کے گوشت کی طرح اس کو بھی کار خیر میں صرف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کرایہ یعنی کھال کو بطور کرایہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے ذاتی فائدہ اٹھانا، جس طرح اس کا گوشت نہیں بیچا جا سکتا جی، اسی طریقے سے کھال کو بطور اجرت کے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کھال کو بیچ دیا اور رقم خود خرچ کر لی، ٹھیک، بیچنے کی جائز صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ ایک جداگانہ بحث ہے۔ جی، اب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع ہے کہ کھال کوئی ادارہ بھی لینے نہیں آئے گا، وہ ادارہ جن کو کھال دی جا سکتی ہے، تو اسے یہ کہے کہ میں آپ کو اجرت دوں گا 1000 روپے، کھال اگر آپ کو الگ سے خریدنی ہے تو خرید لیجیے گا، آپ کو مرضی، یعنی اجرت الگ دے، نقد اور اجرت الگ دے، کھال کا معاملہ جدا رکھے، ٹھیک، اور پھر کھال بیچنے میں یہ نیت نہ کرے کہ یہ پیسے میرے ہیں، ٹھیک، اس نیت سے بیچے کہ اس پیسے کو جہاں اس کی جگہ ہے وہاں صرف کروں گا، ٹھیک، یہ اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ جہاں اس کی جگہ ہے وہاں صرف کروں گا، اور اس کی جو جگہ ہے وہ ہے نیکی اور بر کا کام، ٹھیک، جہاں نیکی اور بر کے مواقع ہیں وہاں کھال صرف ہو سکتی ہے۔ یہ کیا تھا آپ نے ایک سوال اور ہم نے دیا اس کا ایک جواب۔ سوال تو اس وقت اٹھ رہا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں، میں خود سے سوال کروں، کالز کی طرف پڑھ، اب آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی، کالز دیجیے۔ مفتی اصغر صاحب ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ تعین کے بارے میں جو مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں بہت معلوماتی مدنی پھول ہیں، سلسلہ احکام تجارت میں، کہ اگر کوئی مال مخلوط یا حرام کی کمائی سے جانور خریدے تو کیا ایسے جانور کو ذبح کرنا ثواب کی نیت سے کفر تو؟ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی میں جواب دیتا ہوں اس کو۔ جی، اب ان کا سوال یہ تھا کہ حرام
مال سے مال خریدا اور ثواب کی نیت سے جی کفر تو نہیں ہوگا؟ جی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جو مال حرام ہے جی اس کے مسائل اگرچہ کہ کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اموال کی دو قسمیں ہیں۔ جی ایک وہ مال ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، جی جیسے یہ فون میرا ہی ہے، جی یہ فون آپ کا ہے، میرا ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کسی شخص سے جانور خریدا، ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، صحیح، وہ جانور بھی میرا ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر اگر میں نے 20,000 کا وہ جانور خریدا ہے جی تو ضروری نہیں کہ میری جیب میں جو پیسے ہیں میں وہی 20,000 دوں، صحیح، یہ ضرورت تو نہیں ہے۔ نہیں، میرے ساتھ کوئی دوست آیا ہوا ہو سکتا ہے میں اس سے مانگ کے دے دوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں کہ چلو 2 دن بعد دے دوں گا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ سودے میں اتنا ضروری ہے۔ ٹھیک، تو جب ایک جانور خرید لیا جائے اب اس کو پیسے دینا ہوتے ہیں، ٹھیک، فگر ہمیں پتہ ہے کہ 20,000 روپے، ٹھیک ہے، لیکن کرنسی ان اموال میں سے ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، صحیح، یعنی اسی لیے میں نے یہ مثال عرض کی ہے کہ جو میری جیب میں پیسے میں وہی دوں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں دوست سے لے کے دے دوں، ٹھیک ہے، کسی بھی زاویے سے دے سکتا ہوں میں، جی، یہ بات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20,000 روپے اسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، مقدار متعین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر نوٹ متعین نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اب فقہ کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک شخص نے جا کر سودا کیا، ٹھیک ہے، سودا کر لیا اسے، اس کے بعد جیب سے رقم نکالی اور رقم اسے دے دی، ٹھیک، اگر وہ رقم مال حرام پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے دی ہے، 100% تھی، ٹھیک ہے، لیکن سودا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، سودا ہوتے ہی یہ جانور اس کی ملکیت میں آ چکا ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ اب وہ رقم دے جو حلال کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو حرمت ہے وہ اس جانور میں منتقل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی حرام اس جانور کو حرام نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ کہلاتا ہے عقد اور نقد کا مسئلہ، ٹھیک ہے، کہ عقد اور نقد کا اجتماع جب نہ ہو تو حرمت خریدی گئی چیز میں منتقل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کا جو سوال تھا کہ کیا کفر ہوگا، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ مال حرام کو جب خرچ کیا جائے ثواب کی نیت سے تو ہر صورت میں کفر لازم ہوتا ہو، مطلقاً ایسا نہیں ہے، ٹھیک، خاص پس منظر دیکھا جائے گا، خاص صورت دیکھی جائے گی، تبھی اس کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سید وقار حسین کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اتنی تنخواہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہو، مثلا آج کل کے اعتبار سے لگ بھگ 40,000 اس کی تنخواہ ہے، اب اگر 1 تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں یہ تنخواہ آتی ہے اور انگریزی حساب کے مہینے کی 2 یا 3 تاریخ کو عید شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اکاؤنٹ میں یہ تنخواہ موجود ہے اور عید کا دن آ چکا ہے، تو کیا اب اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا، جبکہ وہ جو تنخواہ ہے وہ اتنی ہی اس کی بنتی ہے کہ جو اس کے ضروری اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ وغیرہ اور جو ضروری اخراجات مہینے کے ہوتے ہیں، وہ ان میں تقریباً 40,000 اس کے ہر مہینے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ اتنا اس کے پاس بچتے نہیں ہیں، تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی وہ شخص رہتا ہے، تو کیا ایسی شخص پر قربانی لازم ہوگی، جبکہ اگر وہ ان 40,000 جو تنخواہ ہے جو کہ اس کی ضروریات زندگی میں ہی خرچ ہو جاتی ہے اس مہینے کے آخر تک، تو اگر اس میں وہ قربانی کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کے لیے وہ مہینہ گزارنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، سوال بڑا آسان ہے، سمپل ہے، بہت خوبصورت سوال ہے، لیکن جواب کے لیے تہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے جی، پورے سال کی مالی حیثیت کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو ایام قربانی ہے جی، 10، 11، 12 ذوالحجہ، ان ایام کے اندر مالی استطاعت
کیا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صرف ٹھیک ہے. تو معاملہ قدر محدود ہو گیا. صحیح. یہ ہے پوائنٹ نمبر 1. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ 10 سے پہلے آپ کی مالی حیثیت کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. ظاہر بات ہے جب 10 کا دن آئے گا تو وہی مالی حیثیت رہے گی. ہم جی اسی اس پر گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار جو بنتی ہے اس کے اعتبار سے کیش موجود ہے یا زائد ضرورت ساز و سامان کو دیکھیں اس کی قیمت ملا کر آپ کی ملکیت میں اتنا سامان پایا جا رہا ہو اور بھی دیگر چیزیں ہیں، لیکن جب بھی ان مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے اس بات کی صراحت کی جاتی ہے کہ یہ رقم قرض سے زائد ہو، یہ رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو. جی. اب حاجت اصلیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے جو گھر کا کرایہ ہے جو آپ نے دینا ہے یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے. جو آپ نے راشن لا کے ڈالنا ہے، عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے بندے کی کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن لے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات جو ہے وہ آج کل تو دور چلا گیا، لیکن پہلے تھا کہ ٹیلی فون کے کنیکشن لگے ہوتے تھے، ان کا بل چڑھا ہوتا تھا. جی. بجلی کا بل چڑھا ہوتا ہے، گیس کا بل چڑھا ہوتا ہے. تو جو ڈیوز ہیں واجب الادا جو ڈیوز ہیں یہ پتہ ہے کہ اتنا جانا ہی ہے، ان کو بھی الگ کریں گے. جی. تو حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی، کیا کیا داخل نہیں ہوں گی، اصل سمجھنے کی یہ چیز ہے. جی. تو ان کو الگ کر کے پھر یہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آپ کے پاس اس تاریخ کو جو مقررہ تاریخ ہے کتنی رقم موجود ہے. اس سے ایک دن پہلے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے موجود تھے اور آپ نے غربا میں بانٹ دیے، اب آپ کلاش ہیں. ٹھیک ہے. تو قربانی واجب نہیں ہوگی. صحیح. اگرچہ کہ آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے تھا تاکہ تہمت نہ آئے، اگرچہ کہ واجب نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پیریڈ کا اعتبار ہے کہ جو پیریڈ قربانی کا مقرر کیا گیا اس میں مالی حیثیت کیا تھی. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ 40,000 کی سیلری والا ٹھیک ہے اس کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت تو ہو جاتی ہے. 2-4 ہزار ہر مہینے ممکن ہے خرچ ہو جاتے ہوں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں پتی ہے جی لیکن اس پہ قرضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کوئی گھر خریدا ہوتا ہے قرضہ لے کے، کسی بھی مد میں کوئی قرضہ اس پہ چڑھا ہوتا ہے، تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ اس کے پاس بالکل بھی نہیں بچتا. صحیح. تو قرضے کی رقم کو نکالنے کی صورت موجود ہے، حاجت اصلیہ کی رقم کو نکالنے کی صورت موجود ہے. پورے سال کا اعتبار نہیں کرنا، صرف جو ایام قربانی ہے اس کا اعتبار کرنا ہے. تو یہ بہت ساری صورتیں موجود ہیں اور شریعت مطہرہ نے آسانیوں کو مد نظر رکھ کر احکام بیان فرمائے ہیں. تو مجھ سے پھر فائنل کیا ہوا؟ فائنل کیا ہوا؟ فائنل یہ ہوا کہ جو ایام قربانی ہے اس کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. ان میں ان کی مالی حیثیت کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں وہ نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. اللہ کی تعالی میرا نام ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بکرا میں نے لیا نا اور قربانی میرے اوپر واجب نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں بچے کا حقیقہ کروں وہ افضل ہے میرے لیے، قربانی کروں وہ میرے لیے افضل ہے؟ ٹھیک ہے جی. اگر آپ بکرا لینے سے پہلے سوال کر لیتے تو آپ کو رعایت مل جاتی. جس پر قربانی واجب نہ ہو جی جب وہ قربانی کا جانور خرید لے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہو جاتا ہے قربانی کے لیے. جی. اب یہ اس جانور سے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. یعنی خریدتے ہوئے نیت کا اعتبار یہاں پہ ہوگا. ہاں ٹھیک. اگلی کال دیجیے. یا خریدا مطلقاً بعد میں نیت متعین کر لی جی تو بھی یہ صورت بنے گی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سلسلہ احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کے پاس 1.5 تولہ سونا ہو جس کی قیمت تقریباً 1.5
لاکھ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس رقم نہ ہو تو کیا ایسی اسلامی بہن پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مالی حالات تھوڑے کمزور ہیں، اس لیے ہم ادھار چاہ کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مالی حالات کمزور ہیں؟ یہ کال سمجھ میں نہیں آئی ہے، دوبارہ چلائیں یا بتا دیں ہمیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مالی حالات تھوڑے کمزور ہیں، اس لیے ہم ادھار چاہ کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ادھار چاہ کر؟ جی۔ ادھار اٹھا کر؟ جی۔ جب قربانی واجب نہ ہو تو قربانی نہ کریں، شریعت مطہرہ نے آپ پر لازم نہیں کیا تو نہ کریں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام فقیر محمد اتاری پنجاب میلسی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا جانور جب بناتے ہیں تو بنانے والوں کو گوشت دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری نہیں دی جاتی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی وہی صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت، پوشت، کھال، چربی، اس کو کسی بھی جز کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک۔ تو اجرت میں دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو بیچنا ہوا۔ صحیح۔ تو کھال نہیں دی، گوشت اس کو دے دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہوا۔ پیسے مقرر کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، آپ نے قربانی کی، تو جہاں آپ نے ہزاروں روپے خرچہ کیا ہے چند سو روپوں کا اور خرچہ کر لیں، اور یہ لازمی ہے۔ اگر نہیں کرتے یہ خرچہ تو خود جانور ذبح کر لیں۔ ٹھیک۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود جانور ذبح کرتے ہیں، وہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، لیکن اگر کسی دوسرے سے کروا رہے ہیں اجرت پر تو اسے الگ سے اجرت دینا ضروری ہے۔ گوشت کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، چربی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، کھال کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، اس نے جو ہار پہنے ہوتے ہیں، رسے ہوتے ہیں، ان کو بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کو صرف اور صرف نیکی اور خیر کے کاموں پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ جی میں عبید اللہ ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں، راولپنڈی ٹیکسلا سے۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک بڑا جانور ہے جس کے اندر 5 حصے ہیں، ابھی وہ 5 حصے ڈالے ہوئے ہیں، ابھی 2 حصے مزید وہ کرنا چاہتے ہیں، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ایک امت کے بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ 5 تو حصے ان کے ہو گئے، لیکن 2 حصے وہ کس طرح وہ تعینات کریں، اس کی کوئی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ 5 حصے تو متعین ہو گئے، ٹھیک ہے، 5 افراد کے ہیں۔ جی۔ 2 صورتیں بن رہی ہے اس مسئلے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر جس نے جتنے پیسے ملائے اور جانور آ گیا، جی، بقیہ جو پیسے ملا رہا ہے اس نے جو ایک حصے کی رقم بنتی تھی اس سے زیادہ نہیں لیے کسی سے بھی، اگرچہ کم لے لیے، زیادہ نہیں لیے، جی، اور بقیہ جو 2 حصے بچتے تھے اس کے پیسے بھی خود ہی دے دیے۔ جی۔ تو یہ وہ صورت ہوئی کہ اس نے گویا کہ از خود قربانی کی ہے، یعنی از خود وہ حصے جو ہیں لے لیے، اس حال ثواب کے جو ہو رہے ہیں جی، وہ اپنی طرف سے کیے ہیں۔ ٹھیک یہ تو مسئلہ ہے بالکل سمپل اور سادہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی رقم تو پوری دی، ٹھیک ہے، یعنی وہی 70,000 لے تو 70,000 کا جانور آیا تھا اگر بڑا، تو 10,000 روپے سب نے پورے دیے، لیکن ہوا یہ کہ 50,000 روپے دیے، 20,000 روپے رہتے ہیں۔ اب یہ 20,000 روپے بقایا افراد نے مل کر دیے ہیں، تو یہ 20,000 روپے جب بقایا افراد نے مل کر دیے ہیں تو اشکال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ایک حصہ یعنی 2 حصے کے اندر 5 افراد شامل ہو گئے۔ تو یہ صورت قابل غور ہے اور مجھے اس وقت اس کا جواب مستحضر نہیں ہے، ٹھیک، کتابوں سے دیکھ کر ہی اس کا جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ندیم اکاڑے سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نا سکریپ کا کام کرتے ہیں، تو وہاں پر ترازو وغیرہ تو نہیں، ڈیری کا سودا کرتے ہیں ہم، تو ڈیری کا سودا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، ڈھیری کا سودا بغیر احکام تجارت بھی شروع ہو گیا۔ جی۔
خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک، تول کر ماپ کر مال بیچنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیری کے حساب سے مال بیچنا، لاٹ کے حساب سے، ڈھیری کے حساب سے مال بیچنا، یہ طریقہ بھی جائز ہے، جبکہ ڈھیری ایک جیسی ہو، یہ نہ ہو کہ اوپر کچھ ہو اندر کچھ ہو، یہ دھوکہ دینا کہلائے گا۔ یا اگر ڈھیری ہے اور گاہک کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو الٹ پلٹ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے سامنے مال جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے، وہ دھوکے کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ تو تول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ڈھیری کے حساب سے بھی مال خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد خالد رضا سے بول رہا ہوں سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ 5 آدمیوں نے قربانی کرنی ہے، وہ گائے کے کتنے حصے کریں گے؟ 7 حصے کریں گے یا 5 حصے کریں گے؟ 5 بندوں نے قربانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا 5 بندوں نے قربانی کرنی ہے، 5 حصے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، میرے پاس کچھ پیسے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کے فنڈ میں واپس جمع کروانے ہیں، تو اس صورت میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جیسے وہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے فیصلہ ہوگا تو اس صورت میں وہ جمع ہوں گے، تو اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا زکوٰۃ وہ قربانی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ بہن کے پاس کچھ پیسے ایسے ہیں جو واپس جمع کرانے ہیں، اس کے علاوہ کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں کس طرح جمع کروانے ہیں؟ بعض اوقات اکاؤنٹنٹ کی غلطی سے، بعض اوقات اکاؤنٹنٹ کی غلطی سے 2 دفعہ تنخواہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ظاہر بات اس کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ صحیح، قابل واپسی ہے۔ تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو رقم آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، اس رقم میں کیا دوسرے کا استحقاق ثابت ہو چکا ہے؟ کیا یہ واقعتاً آپ کی رقم نہیں ہے؟ کیا اس کا قابل واپسی ہونا ضروری ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اور اس کا جواب فی الحال موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہونا ہی قربانی کی جو مالی حیثیت ہے اس کے اعتبار کرنے کے لیے واحد چیز تھوڑی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکسٹرا ساز و سامان ہے وہ اگر مل کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن رہا ہے، اس کو بھی محسوب کرتے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھ کے نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پیسے ہیں یا نہیں، پیسے نہیں ہیں تو دیگر صورتحال سے نصاب بنتا ہے یا نہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ 7 بندوں نے قربانی کے لیے ایک بڑا جانور خریدا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے بقیہ 6 سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اب قربانی نہیں کرنا چاہتا، تم مجھ سے میرا حصہ خرید لو۔ کیا وہ 6 اشخاص جو ہیں وہ ان سے اس شخص سے حصہ خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی ہونے سے پہلے تو وہ جانور جو ہے موجود ہے، کھڑا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے سوال کا ایک حصہ کیا، اس سے پہلے دوسرا ایک اور حصہ بنتا ہے کہ وہ بیچنے والا بیچ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ بیچنے والا غنی تھا، یعنی اس پر قربانی واجب تھی، ٹھیک ہے، غنی تھا، قربانی واجب تھی، صاحب استطاعت تھا، تو وہ بیچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے حصہ لیا 15,000 روپے کا، اب اس کا ذہن بنا کہ نہیں میں تو 20,000 روپے کا اپنا جانور لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ ہی خرچ کیا اس نے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بیچ سکتا ہے۔ ٹھیک، جب اس نے بیچ دیا تو پھر بقیہ کا حصہ بڑھ گیا۔ صحیح۔ اچھا، اگر وہ شریف فقیر تھا اب وہ نہیں بیچ سکتا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یعنی قربانی اس پر واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کی نیت سے حصہ خرید لیا، اب وہ حصہ نہیں بیچ سکتا، اب اس حصے سے نہیں نکل سکتا، اب یہ حصہ کرنا ہوگا، یہ حصہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلے ہفتے ایک سوال پینڈنگ میں رہ گیا تھا کہ ایک آدمی نے، یعنی وہ غنی تھا، جانور بیچ دیا کسی بھی وجہ سے، پھر اس رقم سے اس نے دوسرا جانور خریدا۔ پہلا جانور مثال کے طور پر 80,000 روپے کا لیا تھا،
दूसरा जानवर आया 75,000 रुपये का जी, 5,000 रुपये बच गए जी, तो अब इसे ये 5,000 रुपये सदका करने होंगे। ठीक, इस पे लाजिम होगा कि सदका जी, ठीक है। हमारे सिलसिले का वक्त भी मुख्तलिफ इख्तिताम हुआ और कल दोपहर को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल से आप रिपीट में देख सकेंगे। टाइम है तो फिर 2 कॉल्स और दे दीजिए। सिलसिला अहकाम तिजारत में मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि मेरे पास 50,000 की रकम है, मगर वो ईद के फौरी बाद मैंने अपना घर जो है वो चेंज करना है, किराए पे घर लेना है मुझे आगे, तो उसका एडवांस वो मुझे देना है। फाइनल है कि मुझे वो उसका एडवांस देना है, और अगर मैं उसमें से कुर्बानी के लिए जानवर ले लेता हूँ तो मेरे पास एडवांस की रकम नहीं बचती, और ईद के बाद मुझे घर खाली करना है जहाँ मैं किराए पर हूँ, तो आगे शिफ्टिंग करनी है। अब इस सूरत में मेरे लिए क्या हुक्म है? देखिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा जानवर लें और 70-80 हज़ार 1 लाख रुपया खर्च करें। आजकल जो हिस्से मिल रहे हैं तो 8,000, 9,000, 10,000 का हिस्सा आराम से मिल जाता है। तो आपकी इस्तिताअत जब पाई जाएगी कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी करना आप पर वाजिब हो जाएगा। अब यह है कि कोई ना कोई तरकीब बनाई जाए, कुर्बानी बहरहाल आप पर करना होगी। ठीक, अगली कॉल दीजिए। जी, मैं मोहम्मद नसीर कायद-ए-आज़म कॉलोनी रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम बच्चे की कुर्बानी करना चाह रहे हैं और इसके बारे में क्या अहकामात हैं कि आया अकेले बच्चे की कुर्बानी बच्चे के नाम की हो जाएगी या उसके साथ उसके वालिद या उसका सरबराह जो है उसकी कुर्बानी भी ज़रूरी है। और दूसरा ये कि पिछली दफ़ा मेरी सिस्टर हैं हमशीरा, उन्होंने बच्ची का कुर्बानी वाले जानवर में हकीके के नीयत से हिस्सा डाला था। आया उस कुर्बानी वाले जानवर में हकीका भी हो सकता है या कि नहीं? ठीक है जी, अर्ज करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना अच्छी बात है। ठीक, यानी बहुत सारे इसमें खैर के पहलू हैं। ठीक, लेकिन सिर्फ बच्चे की कुर्बानी हो और बड़े की ना हो जी, ये मामला शुकूक व शुबहात पैदा कर देता है। ठीक, यानी शुकूक व शुबहात इस एतबार से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के बाप पर कुर्बानी वाजिब हो, सही, वो अपना फरीज़ा अदा ना कर रहा हो। ठीक, तो अगर ऐसा है तो ये गलत है। घर में जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानियाँ करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि घर में कई अफराद ऐसे हैं जिन पर कुर्बानियाँ वाजिब हैं, लेकिन एक जानवर बड़ा लाएंगे, ये एक फलां की तरफ से, बकिया फलां के साले सवाब के लिए, फलां के साले सवाब के लिए, फलां के साले सवाब के लिए जी, और सबकी तरफ से कुर्बानियाँ नहीं करेंगे। अब कोई कह सकता है कि जनाब जो जानवर लाया था पैसे तो उसके थे। ठीक है, अगर सरबराह लाया था तो सरबराह उसकी मर्जी, ठीक है, उसने अपना ऐसा तो कर लिया ना, और बकिया जिसकी मर्जी जो है कुर्बानी करे। बात तो ये ठीक है, लेकिन अगर खैर ख्वाही के पहलू को देखा जाए जी, और बंदा ये सोचे कि ये लोग कुर्बानियाँ नहीं करेंगे, गुनाहगार होंगे, गुनाहगार होने की वजह से अजाब के मुस्तहिक ठहरेंगे, तो मैं क्यों ना इनके लिए भलाई से काम लूँ, क्यों ना इनके साथ में ऐसा उसने सलूक करूँ जिनके लिए आखिरत में काम आए। घर का माल होता है ना, उसकी बात और होती है। बाहर तो जाहिर बात है हम किस किस से पूछेंगे जी। तो जिस तरीके से हम अपने करीब रहने वालों के लिए दुनिया के मामले में बेहतर सोचते हैं, दुनिया के मामले में उनका फ़ायदा सोचते हैं, आखिरत के मामले में भी उनका फ़ायदा सोचें, तो उन्हें भी शामिल कर लें। ठीक, अच्छी बात है। तो ये भी जो है उनको शामिल करना भी तो नेकी है। ठीक, उनकी तरफ से भी कुर्बानियाँ जो होंगी उनको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। सही। तो घर के अंदर जब जानवर को ज़बह हो रहा हो, बड़ा जानवर, और ऐसे अफराद हों घर में, बाज़ औक़ात क्या होता है, बहू है, उसके पास सोना है, ठीक है, कुर्बानी उस पर वाजिब है जी, अब चीज़ उसकी तरफ से कुर्बानी हो नहीं रही जी, ना वो करने के मूड में है, ठीक, तो उसको शामिल कर लेंगे। या कोई और ऐसा बेटा है जिस पर कुर्बानी तो वाजिब है लेकिन वो नहीं कर रहा,
کو شامل کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی جن پہ واجب ہے پہلے انہیں فوکس دی جائے, انہیں ترجیحی بنیاد پہ شامل کیا جائے. انہیں ترجیحی بنیاد پہ شامل کیا جائے. یہ تو بات ہے مشورے کی حد تک, ٹھیک ہے, ہم نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے. ٹھیک. دوسری صورت ہے وہ واجب کی حد تک ہے جی, کہ اپنی اصلاً قربانی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی طرف سے کر ہی نہیں, بالکل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور واجب ہے جی, اور دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں جی, تو یہاں تو واجب ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کی جائے. ٹھیک ہے. مفتی اگر ایک گھر میں جیسے شوہر اور زوجہ ہے, بیوی ہے, بیوی پہ واجب ہے تو شوہر اپنی طرف سے کر لے, یہ بھی درست نہیں, اسی کی طرف سے کرے تو زیادہ بہتر ہے, بلکہ اس پہ تو واجب ہے. دیکھیں یہ تو نہیں کہیں گے درست نہیں جی, اپنی طرف سے اگر وہ کرے گا تو قربانی تو ہوگی, اس کی تو جو بھی صورت ہو, لیکن جو پہلے ہم نے ترغیب دی ہے یہ اس صورت میں شامل ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, کل انشاءاللہ عز و جل دوپہر میں آپ یہ ریپیٹ سلسلہ دیکھ سکیں گے دوپہر 1 بجے, اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار تو عید ہوگی, عید کے ایام ہوں گے, اس سے نیکسٹ سنڈے جو ہے ہمارا سلسلہ یہ ہوگا, کنٹینیو ہوگا جیسے ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.